خوش آمدید. میں آپ کے ساتھ عبدالنبی حسن بہت بہت خوش آمدید کرتا ہوں. ہمارے خاص پروگرام سوال یہ ہے میں دراصل رہبر یا رہنما قوم کے اندر ہونا بے حد ضروری ہے. آج کے موجودہ دور میں دنیا بھر میں جس طریقے سے مسلمانوں کے حالات بن رہے ہیں ان میں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جس کو عرب اور عجم میں ایک ساتھ سب کو لے چلنے کی صلاحیت ہو. ایسے میں بات ہم کر سکتے ہیں دنیا بھر میں بہت سارے مسلم بااثر شخصیات. وعلیکم السلام. مولانا صاحب ابھی ندیم بھائی نے ایک ذکر کرا OIC کا. عالمی سطح پر ایک نمائندہ تنظیم ہے ہمارے پاس OIC جو ایسا لگتا ہے صرف کاغذ تک ہی محدود رہ گئی ہے. اس لیے سوال یہ ذہن میں آتا ہے ہر کسی کے OIC کو اپنا کردار نبھانے کے لیے آپسی اختلافات کو دور کرنا ضروری ہے. اب جی بالکل, اگر آپسی اختلافات میں پڑے رہ گئے, دست بگریبا ہو گئے, ایک دوسرے کی ہی ہم ٹانگ کھینچائی کریں گے تو بلا شبہ ملت کا شیرازہ منتشر ہوگا اور ملت جو ہے وہ تقسیم در تقسیم کا شکار ہوتی رہے گی. جو ہماری عالمی تنظیم ہے جس کا ایک نمایاں رول ہونا چاہیے اور جس نے مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے اور مسلمانوں کے نظریات کی بات بہت مستحکم انداز میں کرنی چاہیے, وہ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ اقتدار کے خواہش مند حضرات اس کے شرکا میں ہیں. اگر یہ سارے بے لوث اور للہیت کے ساتھ کام کرنے والے اور اسلام کے محافظ ہونے کی حیثیت سے کام کرنے والے ہوتے تو بلا شبہ ایک اچھا مثبت نتیجہ سامنے ہوتا. لیکن کیونکہ اقتدار کی ہوس رکھنے والے یہ خلوص و للہیت سے زیادہ اس کے متحمل نہیں ہوتے جس کی بنیاد پر امت مسلمہ کو ہمیشہ نقصانات ہوتے رہے ہیں. ہمیشہ اس کے لیے قرآن و احادیث طیبہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قربانیوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ قرآن عظیم نے ایک مومن پہ جو ملی فرائض عائد کیے ہیں, رسول گرامی وقار نے جو قربانیاں دی ہے, صحابہ نے جو اسلام کے استحکام اور بقا کے لیے اور اس کے نشر اور اشاعت کے لیے جو کام کیا ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عالمی تنظیم جو آواز اٹھانے اور جو مسلمانوں کے مسائل دنیا کے سامنے رکھ کر کے ان کی بات کرنی چاہیے تھی, وہ اس انداز سے کلیدی رول ادا کرنے میں ناکام اور بالکل فالج زدہ نظر آتی ہیں. کیوں ندیم بھائی صاحب, مولانا صغیر صاحب جو ندیم صاحب کہہ رہے ہیں تو ایک لانے کے لیے دنیاوی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ایک لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جی یہ بڑا اچھا سوال ہے اور بہت زیادہ اہم سوال ہے کہ امت مسلمہ کی وحدت کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. وحدت امت کے لیے سارے کے سارے لوگ اگر قرآن عظیم کو اپنی کتاب مان لیں اور سارے کے سارے متفق طور پہ قرآن عظیم کے نظام پہ آ جائیں تو بلا شبہ سارے اختلافات دور ہو سکتے ہیں. بر صغیر کی تاریخ گواہ ہے اور عالمی اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان قرآن عظیم کی روشنی میں جینا اور مرنا جانتے تھے اللہ نے انہیں غالب رکھا تھا, متحد رکھا تھا, باوقار رکھا تھا. جب سے ہمارا رشتہ قرآن عظیم کی تعلیمات سے اور نظام قرآن سے ہٹا ہے, ہم منتشر ہو گئے, ہم ذاتی مفادات اور ہم اپنے علاقائی مسائل میں الجھ کے رہ گئے. اگر اس وقت بھی امت مسلمہ کو جوڑنے کی صحیح کرنی ہے اور صحیح کامیاب کرنی ہے تو اس کوشش کے لیے ساری امت کو قرآن عظیم سے جمع ہونا ہوگا. پوری امت کو قرآن عظیم کو اپنے لیے نصب العین ماننا پڑے گا. قرآن عظیم دستور حیات کی حیثیت سے اگر ہماری زندگی میں ہوگا تو انشاءاللہ تعالی متحد ہو کر کے ہم وحدت ملت کا خواب پورا ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے. ورنہ قرآن عظیم کو چھوڑ کر کے ذلت و خواری ہوگی اور انتہائی شرمناک جو حالات ہیں اس سے بھی زیادہ ہمارے سامنے حالات ہوگے. تو امت کی وحدت کے لیے جو کلیدی رول اور جو اہم کی فیکٹر ہے وہ قرآن عظیم کی تعلیمات ہے اور نظام قرآن پہ عمل ہے. آپ کس مسلک سے ہو, آپ کس ادارے سے ہو, کس ملک, رنگ, نسل کے ہو, اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کا اور میرا نظام قرآن ہو تو انشاءاللہ تعالی اس سسٹم سے ہم پوری امت کو وحدت کے ایک دھاگے میں پرو سکیں گے اور انشاءاللہ تعالی پوری امت جو ہے وہ جیسے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ایک بات یاد آ رہی ہے مولانا صغیر صاحب, مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمان آبادی میں تو ہوں گے لیکن قد میں نہیں ہوں گے. تو کیا وہ وقت ہے, ابھی موجودہ وقت وہی ہے؟
جی جی، یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی مرویات میں سے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ اختلافات ہوں گے اور فتنے سیاہ سے سیاہ تر ہوں گے، کالی رات سے کالی رات تک کے. انہوں نے اس کے حوالے سے کہا تھا یا رسول اللہ اس زمانے میں جب فتنے بہت ہو تو ہم کیا کریں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بالکتاب، تم کتاب اللہ کو لازم کر لو، اللہ تمہیں ہر طرح سے محفوظ کر دے گا. یہی جو آپ نے فرمایا وہی بات ہے کہ جو ہم ہے تو بہت زیادہ الحمدللہ، ہماری جو آبادی ہے وہ ہر چوتھا یا پانچواں شخص مسلمان ہے. ہمارے پاس جو ابھی ندیم بھائی عرض کر رہے تھے کہ وسائل کی کمی نہیں ہے اور نہ ہی تعلیمی کسی طرح سے ہم لوگ کمزور ہیں. الحمدللہ جتنا شعور، جتنی صلاحیتیں، جتنے افراد ہمارے پاس ہیں، الحمدللہ ہم کسی بھی قوت کو جو شکست دے سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ مومن بنے، جو پرامن ہو، جو انتہائی حالات کو جاننے والا ہو، جس کی بصارت بڑی عظیم ہو، جو ادراک رکھتا ہو، فہم رکھتا ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن عظیم کی روشنی میں ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں گے اور امت پھر سے وحدت کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی اور سب متحد ہو کے کام کرے گے. آپ نے سچ فرمایا.